بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر 2-3 روز سے برابر میرے پاس یہ سوال آ رہا ہے کہ ایک عیدگاہ یا ایک مسجد میں عید کی 2 جماعت یا کئی جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک بار اسے عام کر دیں تاکہ بار بار جواب دینے کی زحمت نہ ہو۔ آپ لوگ غور سے سن لیں، عید کی نماز 2 بار کب پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں۔ ایک مسجد یا ایک عیدگاہ میں شرعاً ایک ہی جماعت ہونی چاہیے، یہی مطلوب ہے، مگر کوئی بڑی مجبوری درپیش ہو، مثلا نمازی بہت زیادہ ہو گئے اور مسجد تنگ ہے، یا وائرس پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر حکومت مختصر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم جاری کر دے اور 2 جماعت قائم کرنے کی صورت میں تمام نماز عید پڑھ سکے تو 2 جماعتیں قائم کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ دوسری جماعت کے لیے امامت عید کے لائق امام کا انتخاب قاضی شریعت پہلے ہی کر دے، اور اگر وہاں کوئی قاضی شریعت نہ ہو تو ارباب حل و عقد عوام اپنے اتفاق رائے سے کسی اہل امام کا انتخاب پہلے ہی کر لیں، اور مناسب یہ ہے کہ پہلے ہی سے جماعت ثانیہ کے وقت اور امام جماعت کا اعلان بھی کر دیا جائے۔ جب پہلی جماعت کے لوگ چلے جائیں تو اس کے بعد دوسری جماعت قائم کی جائے۔ ہم نے جو شرط بیان کی ہے اس کی پابندی کی جائے تو مسجد پنجگانہ اور مدرسوں میں بھی عارضی طور پر جماعت عید کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں 5, 10, 15 ہی لوگوں کو حکومت نے شریک جماعت ہونے کی اجازت دی ہو اور اس بارے میں اس کا حکم سخت ہو تو پھر ہم اپنے تمام بھائیوں سے، ایسے تمام علاقوں کے مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک جماعت پر اکتفا کریں، صبر کریں، اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت نفل کی نیت سے نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل کی نیت سے نماز پڑھیں۔ یہ نماز تنہا محبوب ہے اور گھر کے لوگوں کے ساتھ جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے پچھلے سال بھی ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا تھا، اور نماز عید کے فوراً بعد اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان سے ایک سوال ہوا کہ ایک عیدگاہ میں ایک دن ایک ہی خطبے سے 2 اماموں نے 2 جماعتیں نماز پڑھائی، ان میں سے پہلے امام نے خطبے کے ساتھ نماز پڑھائی اور دوسرے امام نے بغیر خطبے کے نماز ادا کر دی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دوسرے امام نے بغیر خطبے کی نماز پڑھائی ہے۔ اب دونوں جماعتوں کی نماز جائز ہوئی یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو دونوں کی جائز ہوئی یا ایک کی؟ تو اس کے جواب میں اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، اگر دونوں امام معذور باقامت نماز عید تھے، یعنی پہلے امام کو بھی قاضی شریعت نے
نماز عید قائم کرنے کی اجازت دی تھی اور دوسرے امام کو بھی قاضی شریعت نے نماز عید قائم کرنے کی اجازت دی تھی، اور قاضی شریعت نہ ہو تو وہاں کے مسلمانوں نے، ارباب الوقت نے اتفاق رائے سے الگ الگ ہر ایک کو امام عید مقرر کر لیا ہو، اور پہلے نے بھی ایک جماعت قائم کر لی، دوسرے نے بھی ایک جماعت قائم کر لی، تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں امام معذون باقامت نماز عید تھے تو دونوں نمازیں جائز ہو گئیں۔ اگرچہ امام نے ترک سنت کیا، اس نے خطبہ نہیں پڑھا اس لیے ترک سنت ہوا کہ عیدین میں خطبہ سنت ہے، فرض و شرط نہیں، تو اس کا ترک موجب ناجوازی نہ ہوگا، البتہ موجب اصاعت و کراہت ہے۔ مگر ہم جو دوسری جماعت کی اجازت دے رہے ہیں تو اس طور پر دے رہے ہیں کہ دوسرا امام نماز عید قائم کرنے کا معذون ہو، کہ قاضی شریعت نے اس کو مقرر کیا ہو یا وہاں کے عوام نے، ارباب الوقت نے اتفاق رائے سے قائم کیا ہو، اور وہ مسنون طریقے پر نماز عید پڑھائے، یعنی نماز بھی پڑھائے اور نماز کے بعد وہ خطبہ بھی دے، تو یہ خلاف سنت بھی نہ ہوگا اور یہ نماز جائز و صحیح ہوگی۔ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ نماز عید یہ نماز پنجگانہ کی طرح سے نہیں ہے کہ گھر گھر میں جو جہاں چاہے قائم کر لے اور جماعت قائم کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ شرط ضروری ہے جو میں نے ذکر کی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں گھروں میں عام طور پہ پائی نہیں جاتی ہیں، اس لیے الگ الگ گھروں میں نماز عید قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ الگ الگ گھروں میں نماز عید نہ پڑھیں، مذہب حنفی میں یہ ناجائز ہے، نماز عید نہیں ہوگی۔ اگر 4 5 10 12 ہی لوگوں کو حکومت کہیں اجازت دے تو وہاں کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ اتنے لوگ جب نماز عید سے فارغ ہو جائیں تو باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت نفل کی نیت سے نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کر کے مبارکباد وغیرہ دے کر کے اس سے فارغ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔